اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے وہ ایک بالکل کامل اور مکمل دین ہے، مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس شریعت کو مذہب اور اسلام قبول فرما لیا ہے اور اس کو مقرر کر دیا ہے۔ اب اس میں انسان کے ساتھ جتنے بھی شعبے ہیں کام کے اعتبار سے، کسی کی مال جان عزت آبرو کے اعتبار سے، اللہ نے ہر ایک کو ایک مقام حیثیت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں کہ ان کی بھی حق تلفی نہ کی جائے، چاہے جائے کہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ پھر انسانوں کی آگے دو قسمیں ہیں، مسلمان اور غیر مسلم۔ ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام دونوں کا حق اور مقام بتاتا ہے۔ مسلمان ہو اس کا بھی حق ہے، کافر ہے اس کا بھی حق ہے۔ اللہ کے بھی فرمان اس میں موجود ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان اس میں موجود ہیں۔ اللہ کے فرمان کس طرح؟ پہلے مسلمان کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 93، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس نے اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، ناحق ظلماً قتل کر دیا، تو اس کے لیے پہلی سزا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم، دوسری سزا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، تیسری سزا اللہ کا اس پر غضب ہے، چوتھی سزا کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اور پانچویں سزا کہ اس کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مسلمان کے قتل کی سزا اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا، تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں آگے، انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک مسلمان کو قتل کیا، گویا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا وبال ہے۔ اور کسی ایک مسلمان کو زندگی دینا گویا کہ سارے مسلمانوں کو زندگی عطا فرما دینا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمان کا قتل ناحق وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں زمین آسمان والے اس میں شریک ہو گئے، تو اللہ زمین آسمان والوں کو ایک آدمی کے قتل پر، ایک مسلمان کے قتل پر سب کے سب کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ یہ ایک مسلمان کے بارے میں ساتوں زمینوں سات آسمان والوں کو اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے، تو اتنا بڑا جرم ہے یہ قتل کرنا۔ اور اسی طرح غیر مسلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قتل معاہدن، کہ جس نے کسی ذمی کو، یعنی کوئی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں ان کی اجازت سے رہ رہا ہے، اس کو ذمی کہا جاتا ہے، اس ذمی کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آتی ہے۔ تو جو آدمی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ ہمارا مذہب اور اسلام ہے کہ جو مسلمان کے بھی حق بتاتا ہے اور غیر مسلم کے بھی حق بتاتا ہے۔ دوسری گزارش کہ اسلام نے جتنی سزائیں مقرر فرمائی ہیں، ان سزاؤں کا نافذ کرنا حکومت کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ عوام کا کام کیا ہے کہ اس جرم کے لیے سارے ثبوتوں کو، گواہوں کو، شواہدوں کو، دلیلوں کو جمع کر کے قانون کے حوالے کرے، قانون کے سامنے بیان کرے، عدالت کے سامنے بیان کرے، اور سزا دینا نہ دینا وہ عدالت کا کام ہے۔ عوام کا کام صرف ثبوت مہیا کرنا ہے۔ عوام نے ثبوت مہیا کر دیا، جرم ثابت ہو گیا، عدالت نے سزا دے دی، بہت اچھا۔ اگر عدالت نے، گورنمنٹ نے سزا نہ دی تو اب مجرم گورنمنٹ اور عدالت ہے، عوام نہیں ہے۔ اب ہمارے اسلام میں کسی جرم کو عوام کے لیے کہ اس جرم کی سزا خود متعین کر کے اور موقع پر سزا دے دے، یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے جرم کرنے والا مسلمان ہے یا جرم کرنے والا کافر ہے۔ تو شریعت کے اندر جو حدود ہیں، ان حدود کو نافذ کرنا یہ سارا کا سارا حکومت کا کام ہے، مسلمان کا، انسان عام عوام کا کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو اب سیالکوٹ میں جو معاملہ ہوا ہے، اس معاملے کی میں بزرگ مذمت کرتے ہوئے واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ سارا عمل حرام کیا ہے، کہ بالفرض اگر اس نے گستاخی کی بھی تھی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کو لے کر، ثبوتوں کو لے کر ہم عدالت جاتے، قانون کے پاس جاتے، قانون اس کو سزا دیتی، چاہے جائے کہ ہم نے خود ہی فیصلہ کر دیا، خود ہی عدالت لگا دی اور خود اس کو سزا دے دی، تو ہماری شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا اس مسئلے کو آڑ بنا کر مسلمان کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، اور تحفظ ناموس رسالت کا جو بل ہے اس بل پہ تنقید کرنا، یہ بھی کسی طریقہ سے کوئی جائز اور روا اور ہمارے نزدیک یہ بالکل غلط ہے۔
کیوں ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. باقی مذہب ہیں جیسے کہ مذہب عیسائیت ہے، مذہب یہودیت ہے، اس میں بھی شراب حرام ہے، مثال دے رہا ہوں، اس میں بھی زنا حرام ہے. اب اگر کوئی عیسائی زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم مذہب عیسائیت پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیں، مذہب یہودیت پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیں. اسی طرح اسلام میں اگر کوئی مسلمان ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ جس کا اسلام اجازت نہیں دیتا تو اس کو ہم اسلام پر تنقید کا ذریعہ اور سبب نہیں بنائیں گے. لہٰذا ہم مسلمان بھی اس عمل سے بیزار ہیں، علماء بھی اس عمل سے بیزار ہیں، اور ہمارا اسلام بھی اس مذہب سے بالکل، اس عمل سے بالکل بیزار ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.